السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اب ہم عید میلاد النبی منانے والوں کے دلائل اور ان کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے دلائل کون سے ہیں اور ان کا تحقیقی جائزہ کیا ہے۔ سب سے پہلی دلیل ان کی یہ ہے، عروہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا اور اس لونڈی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا، اور جب ابو لہب فوت ہوا اس کے خاندان والوں میں سے کسی آدمی نے اس کو خواب میں دیکھا، بری حالت میں دیکھا، اور اس سے پوچھا، دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، تو نے کیا پایا؟ تو ابو لہب نے کہا تھا کہ میرے ساتھ برا سلوک ہوا، میں نے کبھی سکون نہیں پایا۔ تو ہاں، سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ جشن عید میلاد النبی منانے والوں کی ایک دلیل ہے۔ اب ہم اس کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی یہ دلیل بنتی بھی ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت قرآن کریم کی صریح نص کے خلاف ہے۔ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب کو سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے فائدہ ملا، پانی دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ اس کے مال نے فائدہ دیا اور نہ اس کے اعمال نے فائدہ دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب کو کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔ اور دوسرا مقام قرآن کریم کا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافر جو بھی دنیا کے اندر رفع عامہ کے عمل کرتے ہیں، رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے ان نیک عملوں کی طرف آئیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور ہم ان کو اڑتے ہوئے ذرے بنا دیں گے، ان کے نیک اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو روایت ہے سویبہ کو آزاد کرنے والی، ابو لہب نے آزاد کیا تھا اور اس کو پانی پلایا جاتا ہے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد، یہ قرآن کریم کی صریح نص کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے نیک اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ یہ روایت بسند صحیح ثابت نہیں، کیونکہ عروہ کی مرسل روایت ہے، اور عروہ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ عروہ کو یہ خواب کس نے سنایا، اس لیے یہ مرسل ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اور تیسری بات کہ اگر یہ روایت بسند صحیح ثابت بھی ہو جائے تو یہ حجت نہیں، کیونکہ یہ ایک کافر کا خواب ہے، اور جمہور علماء کا موقف یہ ہے
पूरी उम्मत का मौक़िफ़ ये है, उलमा का ये मौक़िफ़ है कि नबियों के अलावा किसी मुसलमान का ख्वाब दीन के अंदर हुज्जत नहीं बन सकता, और ये ख्वाब किसी मुसलमान का नहीं बल्कि ये काफिर का ख्वाब है। काफिर का ख्वाब दीन के अंदर कैसे हुज्जत बन सकता है? इसलिए 3 चीज़ों की वजह से ये रवायत उनकी दलील नहीं बन सकती। जश्न ईद मिलादुन नबी पर ये उनकी दलील नहीं बन सकती। और चौथी बात ये है कि यह तरीक़ा किसी मुसलमान का नहीं, ना आला का ना अदना का, यह तरीक़ा अबू लहब का है, यह तरीक़ा अबू बकर का नहीं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा, 1,24,000 कमो बेश सहाबा का यह तरीक़ा नहीं है, ताबईन का यह तरीक़ा नहीं है। यह तरीक़ा अबू लहब का है कि उसने यानी कि खुशी के अंदर उसने बकौल तुम्हारे जश्न मनाया होगा, ये अबू लहब का तरीक़ा है। तो मैं ये आखिर में ये मैं बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि तुम्हें अबू लहब का तरीक़ा मुबारक हो और हमें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा मुबारक हो, दीगर सहाबा इकराम का तरीक़ा मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की और किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।